ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوپفلی یو آر آل رائٹ. آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم لیکچر نمبر 2 یونٹ نمبر 10 کے حوالے سے ایکسرسائزز کو دیکھیں گے اور ان کے آنسرز کو دیکھیں گے. جیسا کہ ہم نے اس سبق میں پڑھا تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ کس طرح سے سائنٹیفک ڈیوائسز نے سائنٹیفک گیجٹس نے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں، خوراک کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، سفر کرنے کے حوالے سے اور گھریلو استعمال کرنے اور گھریلو کام کے حوالے سے. آج ہم اس کے ایکسرسائزز کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں پہلا کویشچن جو ہے وہ کمپریہنشن کا ہے. اس میں جو کویشچنز ہوں گے ان کے آنسرز کو ہم دیکھیں گے اس حوالے سے کہ جس کے تھرو ہم نے سبق پڑھا تھا. پہلا سوال اس کے اندر ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. پہلا سوال اس کے اندر ہے How have scientific inventions increased our happiness؟ کس طرح سے سائنٹیفک انوینشنز یعنی سائنسی ایجادات نے ہماری زندگی میں راحتیں پیدا کر دی ہیں، ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آئی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ سائنس نے صحت کے حوالے سے، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا، سائنس صحت کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے اور سفر کرنے کے حوالے سے ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں. تو اس کا آنسر ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارا ایکسرسائز ہے آنسرز ٹو دی کمپریہنشن کویشچنز. پہلا سوال کتاب کے اندر موجود ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا جواب مختصراً میں لکھ رہا ہوں آپ کے لیے. How scientific inventions increased our happiness. The scientific inventions have brought much comfort in our life. The inventions like electricity, motor car, railways, and various means of communication have brought much pleasure and ease in our daily life. ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سائنس نے ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں. کس طرح سے؟ جیسے کہ بجلی کی ایجاد ہے، موٹر کار کی ایجاد ہے، ریلویز ہے، ویریس مینز آف کمیونیکیشن ہے. اس چیز سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہیپینس، پلیجر یا ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہوئی ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. How has science influenced our domestic lives؟ کہ کس طرح سے سائنس نے ہمارے گھریلو زندگی میں آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے گھر میں ریفریجریٹر کا استعمال کرتے ہیں، فریزر کا استعمال کرتے ہیں، جوسر اور بلینڈر کا ہم استعمال کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کا استعمال کرتے ہیں، ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے ڈومیسٹک لائف میں ہمارے لیے سائنس کی بدولت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. آپ کتاب میں اس سوال کو دیکھ سکتے ہیں. How has science influenced our domestic lives؟ کہ سائنس نے کس طرح سے ہماری گھریلو زندگی میں اثر پیدا کیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. Our domestic life is also much influenced by the scientific devices. The domestic works have been much easier with the use of scientific
devices like refrigerator, juicer, blender, and washing machine, etc. جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں سوال نمبر 2 اس حوالے سے ہے کہ سائنس نے ہمارے گھریلو زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں, our domestic life is also much influenced by the use of scientific devices. ہماری روزمرہ زندگی پر بھی scientific devices یعنی سائنسی آلات کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے. The domestic works have been much easier with the use of scientific devices. جو ہمارے گھریلو کام ہے وہ ہمارے لیے انتہائی آسان بن چکے ہیں انہی سائنسی آلات کی بدولت. مثال کے طور پر ریفریجریٹر ہے, جوسر ہے, بلینڈر ہے اور واشنگ مشین وغیرہ شامل ہیں. اس ایکسرسائز میں کمپریہنشن کا تیسرا کویشچن جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے, ہاؤ ہیز ماڈرن ایج میڈ آر ورلڈ اے گلوبل ولیج. کس طرح سے اس جدید دور نے ہماری دنیا کو ایک گلوبل ولیج یعنی عالمی گاؤں کی طرح قائم کر دیے ہے. یعنی دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے سے رابطہ اس قدر آسانی سے رکھ سکتے ہیں کہ جیسے دنیا ایک بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہو جہاں پہ ہر کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے بات چیت کرنے کا, انٹریکٹ کرنے کا, بات چیت کرنے اور انٹریکٹ میں آسانی ہو. تیسرا سوال کا جواب ہے The world has become a global village with the use of scientific devices. The news of any happening can easily be conveyed from any part of the world to any other part to any other part of the world with the use of scientific devices like television,
ریڈیو, سوشل میڈیا ایٹسٹرا. اب ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کو ہم نے گلوبل ولیج کیوں کہا, کہ لوگ ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہے اور ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں. The world has become a global village with the use of scientific devices. جو scientific devices ہیں, ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا واقعہ یا کوئی بھی ایسی خبر جو دنیا کے کسی بھی ایک کونے میں رونما ہو تو دنیا کے اگلے حصے تک وہ بآسانی خبر جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے. کس چیز کے ذریعے؟ سائنٹیفک ڈیوائسز جیسا کہ ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, سوشل میڈیا وغیرہ ہے. تو اس طرح سے دنیا ایک عالمی گاؤں کی طرح بن چکی ہے. تیسرا سوال ہے, ہاؤ از ماڈرن ٹیکنالوجی بینگ یوزڈ ان دا فیلڈ آف میڈیکل سائنسز. آنسر نمبر 3. پہلے سوال اس کا پڑھتے ہیں. ہاؤ از ماڈرن ٹیکنالوجی بینگ یوزڈ ان دا فیلڈ آف میڈیکل سائنسز. یعنی طب کی دنیا میں, صحت کی دنیا میں سائنس نے کس طرح سے ترقی کی ہے اور جدید ٹیکنالوجی جو صحت کے حوالے سے ہے اس نے انسان کے لیے کس طرح سے آسانی پیدا کی ہے. ہاؤ از ماڈرن ٹیکنالوجی بینگ یوزڈ ان دا فیلڈ آف میڈیکل سائنسز. ہم دیکھتے ہیں دا ڈیزیزز which were considered to be incurable in the past can now be cured easily with the advancement in the medical sciences. Moreover, the transplantation of heart, liver and or kidneys has also become possible due to the success in the field of medical sciences. میڈیکل سائنسز کی دنیا میں ترقی سے انسان کے لیے کیا آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ وہ بیماریاں جن کو کسی زمانے میں لا علاج سمجھا جاتا تھا
اب انہی بیماریوں کا علاج بہت آسانی سے میڈیکل سائنس میں ترقی کی وجہ سے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دی ٹرانسپلانٹیشن آف ہارٹ، لیور اور kidneys has also become possible due to the success in the field of medical sciences. یعنی میڈیکل سائنسز کی دنیا میں ترقی کے باعث بیماریوں کے علاج تو درکنار، حتیٰ کہ دل، جگر اور گردوں کی پیوند کاری بھی میڈیکل سائنسز میں ترقی کی وجہ سے ممکن ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، واٹ از ڈسٹینس ایجوکیشن؟ اس کا جواب ہے واٹ از ڈسٹینس ایجوکیشن، یعنی فاصلاتی تعلیم کیا ہے؟ ایز دا نیم implies, the distance education means the process of teaching and learning from far. The teacher may be in any part of the world, can teach the distant students sitting in any other part of the world through internet. The distance education is for the students and the people who cannot attend regular classes at campus. فاصلاتی تعلیم کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، فاصلاتی تعلیم کا مطلب ہے کہ پڑھنے اور سیکھنے کا، پڑھنے اور پڑھانے کا وہ ذریعہ جو کہ دور سے ہو۔ ایک استاد جو ہے ڈسٹینس ایجوکیشن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر اپنے سے دور طلباء اور لوگوں کو پڑھا سکتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو کہ اس سے کافی دور دنیا میں کسی اور خطے میں، کسی اور جگہ میں موجود ہو، ان کو فاصلاتی تعلیم انٹرنیٹ کے ذریعے دے سکتا ہے۔ اور یہ فاصلاتی تعلیم ان طلباء کے لیے ہے
اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ترتیب دی گئی باقاعدہ کلاسوں کو جو کہ کسی اسکول کالج وغیرہ میں ہوتی ہیں ان کو اٹینڈ نہ کر پائیں، ان کے لیے فاصلاتی تعلیم کی سہولت موجود ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ سوال نمبر 6 ہے، ہاؤ ہیز انٹرنیٹ کنٹریبیوٹیڈ ان دا فیلڈ آف ڈسٹینس ایجوکیشن؟ انٹرنیٹ کا کیا کردار رہا ہے یا ہے، کس طرح سے انٹرنیٹ نے ڈسٹینس ایجوکیشن یعنی فاصلاتی تعلیم میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اس کا کیا کردار ہے، کتنا حصہ ہے انٹرنیٹ کا؟ اس کا جواب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ the internet has contributed much in the field of distance education. The process and progress of communication has also improved with the rapid growth of internet. www World Wide Web is also a medium for distance education. There are much resources available on internet in form of e-books and print based material for distant learners. How has internet contributed in the field of distance education? Internet has contributed much in the field of distance education. فاصلاتی تعلیم میں انٹرنیٹ کا ایک اپنا بہت بڑا رول ہے۔ جو انٹرنیٹ ترقی کرتی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے اس میں بھی ترقی ہوتی چلی گئی، یعنی
ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت آسانی سے انٹریکٹ بھی کر سکتا ہے اور ان تک جو ہے پڑھنے پڑھانے کا مواد بھی آسانی سے پہنچا سکتا ہے۔ www ورلڈ وائڈ ویب عالمی ویب سائٹ بھی اب ایک طریقہ بن چکا ہے ڈسٹینس ایجوکیشن کا، اور وہاں پہ بہت سارے وسائل موجود ہے دور بیٹھے لوگوں کے لیے ای بکس کی صورت میں اور پرنٹ بیسڈ میٹیریل کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو دور بیٹھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں۔ What is the role of computer conferencing in teaching and learning process؟ سیکھنے سکھانے کے عمل میں کمپیوٹر کانفرنسنگ کا اپنا کیا رول ہے؟ What is the role of computer conferencing in teaching and learning process؟ سیکھنے سکھانے کے عمل میں کمپیوٹر کانفرنسنگ کا کیا کردار ہے؟ اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ The role of computer conferencing in teaching and learning is very influential The role of computer conferencing in teaching and learning is very influential. The teacher and the students can easily and more effectively interact with one another The teacher and students can easily and more effectively interact with one another through emails, messages, file transfer, and audio, video exchange۔ میں سوال پھر سے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کے سامنے بک میں موجود ہے یونٹ 10 کمپریہنشن کویشچن میں سوال نمبر 7واں ہے۔ واٹ از دا رول آف کمپیوٹر کانفرنسنگ ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس؟ سیکھنے سکھانے کے عمل میں کمپیوٹر کانفرنسنگ کا اپنا کیا رول ہے؟ دا رول آف کمپیوٹر کانفرنسنگ ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ از ویری انفلوئنشیل۔ بہت مؤثر انداز کے ذریعے کمپیوٹر کانفرنسنگ کے ذریعے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس بآسانی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ کس ذریعے سے؟ ای میل کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، فائل ٹرانسفر کے ذریعے سے، چیٹ روم کے ذریعے سے، اور آڈیو ویڈیو ایکسچینج کے ذریعے سے، یعنی سمعی بصری جو ویڈیو ہے وہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کر سکتے ہیں، وہ
ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ہم سوال نمبر 8 کو دیکھتے ہیں. واٹ آر دی نیگیٹو اسپیکٹس آف ماڈرن ٹیکنالوجی؟ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے کیا منفی پہلو ہیں؟ آنسر نمبر 8 ہے the negative aspect of the modern technology is the invention of destructive weapons like hydrogen bomb and atom bomb, which have caused much fear among the people of the world. کس طرح سے ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کے منفی پہلو کو ظاہر کرتے ہیں؟ ماڈرن ٹیکنالوجی کا جو نیگیٹو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایجادات ہیں جو کہ تباہ کن ہتھیار کے فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، جن میں ایٹم بم ہائیڈروجن بم شامل ہے اور ایٹم بم شامل ہے، جس نے دنیا میں رہنے والے لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا خدشہ پیدا کر دیا ہے. سوال نمبر 9 ہے when and where were atomic bombs dropped by America؟ ایک سوال کے اندر 2 سوالات ہیں. when کہاں، ایک سوال کے اندر 2 سوالات موجود ہیں. when کب، and where کہاں امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے. سب سے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں. when in August 1945 America dropped atom bombs on Hiroshima and Nagasaki, Japan. When? In August 1945. اگست کے مہینے 1945 میں امریکہ نے ایٹم بم گرائے جاپان کے 2 بڑے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر. سوال نمبر 10 ہے How should we use modern discoveries and inventions؟ ہمیں جدید دریافتوں اور ایجادات کو
کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے. We should use modern discoveries and inventions for the betterment and well-being of mankind. We should use modern discoveries and inventions. ہمیں جدید دریافتوں اور ایجادات کو انسان کی بہتری اور اس کے بلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے دنیا میں سائنٹیفک ڈسکوریز اور سائنٹیفک ایجادات کے ذریعے میں دنیا میں تباہی پھیلائیں، بلکہ اس کے برعکس ہمیں ان کی بہتری اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کے اچھائی کے لیے جدید ڈسکوریز اور انوینشنز کو استعمال کرنا چاہیے. ایکسرسائزز میں کویشچن نمبر 2 جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میٹرک کی کتاب پر صفحہ نمبر 23 یونٹ نمبر 2 کا ایکسرسائز کے اندر سوال نمبر 2 ہے. ری-ریڈ دی لیسن اینڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز بائی چوزنگ دی کریکٹ آپشنز. جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کی تفصیل ہم نے دیکھی تھی، تو ہمارے سمجھ کو، کمپریہنشن کو جانچنے کے لیے ایک سوال نمبر 2 کی صورت میں ملٹیپل چوائس کویشچن دے دیا گیا ہے اور اس کے نیچے 4 آپشنز دیے گئے ہیں، اور ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اس خالی جگہ میں ان 4 آپشن سے جو سب سے بہترین آپشن ہے وہ کون سی ہے. سینٹنس نمبر 1 ہے The influence of modern dash can be seen in every walk of life. آپشنز کے اندر ہے A generation, B weapons, C technology, D cars. اگر آپ اپنے کتاب کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ سینٹینسز اور بلینکس within the given 4 آپشنز آپ کے سامنے ہوں گے. آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ ان 4 آپشنز میں کون سا لفظ جو ہے بہتر انداز میں اس پہلے والے خانے میں ہم فل کر سکتے ہیں. The influence of modern dash can be seen in every walk of life. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ٹیکنالوجی. اسی طرح سینٹنس نمبر 2 ہے Scientific inventions have dash happiness and comforts of human beings greatly. Option number 1 decreased, closed, winded, widened اور increased. کیا ہے اس کا جواب؟ کہ اس نے ہماری خوشی میں اضافہ کیا ہے، تو یہاں پہ ورڈ increased ہی اس کے لیے ایکوریٹ آپشن ہے. سینٹنس نمبر 3 ہے The latest technology has revolutionized the dash of communication. یعنی جدید ٹیکنالوجی میں کمیونیکیشن میں انقلاب پیدا کر دیا ہے. کہ آپشن اس کا کیا ہوگا؟ سیل فونز، ٹیلی فونز، ریڈیوز اور مینز. یہاں پہ مینز کا لفظ اس کا ایکوریٹ آنسر ہے کہ مینز آف کمیونیکیشن. اس میں چوتھی آپشن ہے، بلکہ چوتھا سینٹنس ہے ہائیڈروجن بوم اینڈ ایٹم بوم ہیو کازڈ نیو ڈیش among the people, fears, talent, hopes, equipment. اگر آپ کتاب سامنے رکھیں گے تو واضح طور پر آپ بھی بتا سکیں گے کہ اس کا ایکوریٹ آنسر fears ہے. fears among the people. چوتھا جملہ ہے we need to use dash for the welfare and betterment of humanity.
ہمیں انسان کے فلاح و بہبود اور اچائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے کس چیز کو؟ نمبر 1 ماڈرن انوینشنز، فونز، ٹرانسپورٹ اور فوڈ. تو اس کا صحیح جواب ہے ماڈرن انوینشنز. اسی طرح چھٹا جملہ ہے امریکہ ڈراپڈ ڈیش آن ہیروشیما اینڈ ناگاساکی جاپان ان اگست 45. کیا پھینکا تھا اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ؟ آپشن نمبر 1 ہائیڈروجن بامز، نائٹروجن بامز، کیمیکل بامز، ایٹامک بامز. تو اس میں سی آپشن ایٹامک بامز ہے وہ کریکٹ ہے. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 24 پہ 7واں جملہ ہے ڈیو ٹو دیز لیٹسٹ ڈیوائسز آر ورلڈ ہیز بیکم اے ڈیش ولیج، اسمال، بگ، گلوبل، افریقن. تو ڈی آپشن ہے گلوبل جو کہ اس کا ایکوریٹ آنسر ہے. Once there was a time when certain dash were considered to be incurable. کبھی ایک ایسا زمانہ ہوتا تھا کہ مخصوص ڈیش کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا. کیا ہے آپشنز؟ نمبر اے ڈیزیزز، بی پرسنز، سی اینیملز، ڈی ایکسیڈنٹس. تو اس کا ایکوریٹ آنسر ہے ڈیزیزز جو کہ اے ہے. Latest inventions have made our dash life very comfortable and easy. جدید ایجادات نے ہمارے ڈیش زندگی کو بہت ہی کمفرٹیبل اور ایزی یعنی آرام دہ اور آسان بنایا ہے. آپشن نمبر 1 پولیٹیکل اور بی ہے اکنامک، سی ہے ڈومیسٹک، ڈی ہے بزنس. تو اس میں ڈومیسٹک لائف کو جدید ایجادات نے بہت آسان کر دیا ہے. اسی طرح سوال نمبر 2 کا آخری اور 10واں جملہ ہے scientific inventions and achievements have also given us scientific dash which is essential for future development and progress. اے میں دیکھیں ان لک، بی میں ہے آؤٹ لک، سی میں ہے لک اور ڈی میں ہے بک. تو اس کا ایکوریٹ آنسر بی ہے جو کہ آؤٹ لک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر یونٹ نمبر 2 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 کو تفصیل سے ہم نے جانا، سمجھا اور اس کے جوابات کو دیکھے، اور سوال نمبر 2 کے ملٹیپل چوائس پہ مبنی تھا، اس میں بھی 4 آپشنز کے اندر ہم نے ایکوریٹ آپشنز کو خالی جگہوں میں پر کر دیا. تھینک یو سو ویری مچ. سو انشاءاللہ اسی ایکسرسائز کو مزید نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سوالات ہیں اور کیا ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم حل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.